کیا صورتحال ہے سندھ کے اندر, کیا ویلنگ ڈیلنگ ہے, اگر ہے ایم کیو ایم والے آپ کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں, ایم کیو ایم کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے نا یہ بڑا ٹیکٹفلی الیکشن جو ہے نا یہ کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو خود خطرہ ہے کہ ان کے جس طرح کے پی کے میں 20 ایم پی ایس بک گئے تھے اور وہ ویڈیو سکینڈل چل رہا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنی پینک میں کیوں آ گئی ہے کہ انہوں نے کل ہی, آج سے بلکہ آج اور کل کا دن دیا ہے نامینیشن فارم بھرنے کا. شاید اس چیز کو آپ لوگ امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں سر سوری, آپ فالو کر رہے ہیں, میں یہ بات ایڈ بھی کر دوں, نیئر بخاری صاحب کی طرف سے خط بھی کیا ہے کہ یہ 2 دن کے اندر ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے مخصوص, جو کہ اس الیکٹورل پولنگ کے لیے, اس الیکٹورل کیمپیننگ کے لیے استعمال ہو, جو ناممکن ہے 2 دنوں کے اندر. اس 2 دنوں کے اندر اپنی تمام ٹیکس ہسٹری جمع کر کے دینا ضروری ہے, جو کہ ناممکن یا بہت مشکل ہے ان 2 دنوں کے اندر. ان 2 دنوں کے اندر اس پورے پروسیس آف ویٹنگ کے سے گزرنا بھی ضروری ہے, اور یہ نامینیشن جیتنا بھی ضروری ہے اپنی پارٹی کی طرف سے ان 2 دنوں کے اندر. لہٰذا یہ کمپلینٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے آج آن دا ریکارڈ بھی گئی ہے. قبول صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد دلا دیا. جی یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ اس بات کو سوچیں کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. پہلے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہے, ہم ابھی تک تیار نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ بینیفیشری ہوں گے جتنی پارٹیز میں ہے, مطلب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بینیفیشری ہوں گے نمبر گیم میں. لیکن ہم یہ الیکشن اس طریقے سے لڑ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے سپورٹ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی دوسری پارٹی کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کو مثال دوں کہ اگر ہمارا نمبر 1 ووٹ جو ہے وہ جاتا ہے کسی کو, تو جو نمبر 2 جو ووٹ ہے جس کے پاس ہے وہ اس کا ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہم اس سے لیں گے, ہم خریدیں گے نہیں, ہم اس سے مانگیں گے کہ جی آپ کا ووٹ ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے تو نمبر 2 ووٹ آپ ہمیں دیں. اسی طریقے سے ہم نے جو پلان کیا ہے یہاں سندھ کے اندر, ہم گین کریں گے سندھ کے اندر. اور اوور آل ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کانٹیسٹ کریں مل کر اگر ہم نے اس کو ٹیکٹفلی ہینڈل کیا, سمجھداری سے ہینڈل کیا, تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ ہم پی ٹی آئی سے زیادہ سیٹیں اٹھائیں گے. ہم نے لیکن کیا نبیل گبر صاحب, آئی تھنک جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے کہ کہیں آپ ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم میں ڈک کرنے تو نہیں جا رہے سینٹ الیکشنز کی حد تک؟ دیکھیں ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تو نہیں, لیکن ہم نے رابطہ ضرور کیا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ذرا یہ سمجھائیں, وہ خان صاحب نے تو جب ان کو پتا چلا پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کی بات ہے تو انہوں نے تو اعلان کیا کہ بھائی یہ تو سب کے سامنے سب کچھ ہونا چاہیے. تو یہاں پر وہ صداقت اور امانت کے معیار کے تحت تو ہمارے وزیر اعظم چاہیں گے نا کہ باوٹا صاحب وہاں صفائی پیش کریں اور بتائیں سب کو کہ یہ سب غلط باتیں ہیں, یا پھر نہیں؟ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم لوگ جب اپنے بہت زیادہ قریب لوگوں کو لائل رکھتے ہیں تو ہمارے وہ رازدار بھی بن جاتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ رازدار ہمارے لیے خطرہ بن جاتے ہیں. ان کے پاس ہمارے بہت راز ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کو جو ہے نا ان کو مٹا نہیں سکتے, تو ان کو زیادہ اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میرے لیے بھی اہم ہے معلوم کرنا کہ ایک بہت سکسیسفل ایم این اے کنسٹیچوئنسی پہ لڑنے کے بعد, ایک بہت بڑی فتح کے بعد جس کو انہوں نے اعلان سیلیبریٹ کیا تھا, اس کے بعد وہ کیوں دلچسپی لے رہے ہیں, اگر وہ لے رہے ہیں سینٹ کی سیٹ میں. obviously آپ نے اس کینڈیڈیٹ کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے, اپنا انٹرسٹ ظاہر کرنا ہوتا ہے. پارٹی ایک آلریڈی سرونگ منسٹر کو اس طرح ایک دوسرا رول دینے کے لیے ویسے تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. لہٰذا یہ کامنٹ کی ہم نے کوشش ضرور کی تھی, لیکن ہمیں رسپانس نہیں ملا ان کی طرف سے. تو آپ کے خیال میں یہ پارٹی کی روایات, یہ فیوریٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ثانیہ نشرت صاحبہ ہیں, حفیظ شیخ صاحب ہیں, ان لوگوں کو سینٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے کیونکہ شیخ صاحب کے لیے کم از کم وہ جو 6 مہینے کی مہلت ایک آئین کی ایک طرح کی پڑھنے سے نکلتی ہے, جو مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے پہلی دفعہ استعمال ہوئی تھی کہ ان الیکٹڈ انسان بھی 6 مہینے کے لیے منسٹر رہ سکتا ہے, وہ ان کی پوری ہونے والی ہے. تو کیونکہ وہ ہمارے آئی ایم ایف اینڈ ریلیٹڈ کے بہت کلیدی کردار ہیں, لہٰذا ان کو ایک شور اسٹاپ سینٹ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ان کے لیے پوزیشن کی ہے. لہٰذا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہے وہ فیوریٹس ہیں؟
لیکن ایک حد تک تو یہ عنصر کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ زیادہ خان صاحب کی ذات سے قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جن کی کہ پارٹی میں وہ کریڈینشیل شاید نہیں ہیں جو خان صاحب کے ساتھ پرسنلی شاید ہوں، تو وہ بات سیکرٹ بیلٹ میں جو ہے بڑی نمایاں طور پہ پس منظر پہ آ سکتی ہے، اور جو ہے وہ ضمیر جاگنا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ایک دوہری طرح سے کیا جاتا ہے، ضمیر جو ہے وہ کئی طرح سے جاگ جاتا ہے، اور اگر یہاں پہ جاگ گیا تو خان صاحب جو ہے وہ ان کی سینٹ کے چیئرمین الیکٹ کرنے کے خواب شاید سو جائیں۔